آج کا یہ واقعہ میرے پاس آیا تو میں خود سن کر حیران رہ گیا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کراچی میں آغا خان ہسپتال میں سے ڈاکٹر لبنہ یہ واقعہ مجھے بتاتی ہیں۔ یہ ان کا آپ بیتا قصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنی کلینک میں بیٹھی تھی۔ تقریباً صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ ایک ماں اور اس کے ساتھ 10 سالہ بچی میرے پاس آتی ہیں۔ ایک دم سے میں حیران ہو گئی جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی جس کا پیٹ بہت بڑا تھا، جیسے کہ وہ حاملہ ہو۔ عورت اپنی بچی کو لے کر میرے پاس آ جاتی ہے۔ میں تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ عورت مرجھائی ہوئی تھی۔ اس کی بچی 10 سال کی تھی جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ آج کل کے دور میں خفیہ ایسے گناہ ہو رہے ہیں جن کو انسان دیکھے یا سنے تو اس کی روح کانپ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم لوگوں پر آ گئی ہے، لیکن کچھ نیک لوگوں کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ یہ واقعہ دیکھ کر خود تنگ رہ جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تو اس کی ماں کہنے لگی یہ کچھ نہیں کہے گی، جو کہوں گی میں کہوں گی۔ میں کہنے لگی کہ کہیں اس کے پیٹ میں پانی تو نہیں ہے، لیکن وہ عورت رو رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ ایک دم سے میں پریشان ہو گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ ایسے آپ روئے جا رہی ہیں اور دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کچھ نہیں کہے گی، بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میری عزت بچا لیجئے، میں بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ عورت منہ سے ایسی باتیں نکال رہی تھی کہ جن کی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ آخر آپ بتائیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، کیا کیا ہے آپ نے جو میں آپ کی عزت بچا لوں، اور آپ کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے، اس کے پیٹ میں پانی ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں، پتہ نہیں اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور یہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں اب کیا کروں، بہت شرمندہ ہوں ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ بات جب اس عورت کے منہ سے نکلی تو میری روح کانپ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ وہ 10 سال کی لڑکی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں پوچھنے لگی کیا آپ نے اس کی شادی کر دی؟ تب عورت کہنے لگی نہیں، کم وقت کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ہمارے گھر میں تو اتنی سختی ہے، آپ شادی کی بات کرتی ہیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بات اب مجھے اور بھی پریشان کر رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا، یہ 10 سال کی معصوم بچی پیٹ سے کیسے ہو گئی؟ میں بار بار اب اس کی ماں سے سوال کر رہی تھی، لیکن ہر سوال پہ وہ نظریں جھکا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی آپ میری عزت بچا لیجئے۔ مجھے اب تھوڑی سی حیرانی ہوئی اور کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، الٹرا ساؤنڈ کس لیے کریں گی جب یہ حاملہ ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ میں کہنے لگی نہیں، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے، جو بھی مریض ایسے کیسز میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ ضرور کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ کی بچی کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی۔ تو میں اسے لے کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی۔ وہ عورت کہنے لگی میں بھی ساتھ آؤں گی، لیکن اب میں کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ مجبور سی شکل لے کر میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ پہلے کی بات تو شک تک تھی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا۔ بار بار یہ سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ اس کی ماں کہنے لگی نہ جانے کیا ہوا ہے میری بیٹی کو، ہمارے گھر میں تو اتنی سختی ہے، ویسے بھی میری بچی نیک ہے اور کسی ایسے شخص کا آنا جانا بھی نہیں ہے، ویسے بھی میری بچی بہت نیک ہے، قرآن مجید کی حافظ ہے اور دوسری بچیوں کو بھی قرآن مجید پڑھاتی ہے، اتنی اچھی ہے، سب کی نظروں میں یہ بہت نیک ہے، آج تک اس نے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کی۔ میں حیران تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی کہ پھر یہ کیسے ہو گیا، خود بخود تو یہ کام نہیں ہو سکتا، آخر کچھ تو ہوا ہوگا۔ لیکن وہ عورت مجھے سچ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ
میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے اپنا دوپٹہ میرے پاؤں میں رکھ دیا اور گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی کہ میری بچی اور میری عزت بچا لیجیے۔ اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میری بیٹی حاملہ ہے تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو زندہ گاڑ دے گا۔ میرا شوہر بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، اسے یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ میں کہنے لگی، ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اتنا بڑا پیٹ ہو گیا اور آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اسے پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اس کا باپ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی ہے، اس کو حقیقت معلوم نہیں، لیکن مجھے حقیقت معلوم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کام ہونے لگے تھے جو ایک جوان حاملہ عورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں تو سمجھ گئی، اسی لیے جلدی سے آپ کے پاس آ گئی ہوں، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ میں اسے گھر لے گئی تو میرا شوہر میری جان نکال دے گا اور اسے زندہ گاڑ دے گا۔ میں کہنے لگی، ارے آنٹی وہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے بہت سوچا، لیکن میں ایک فیصلے پر آ پہنچی ہوں۔ آپ کی بیٹی کا ابارشن نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا بچہ ضائع کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ بہت کم عمر ہے، اور ایسی عمر میں اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے، لہٰذا یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ اگر کرنا ہوتا تو میں کب کا کر دیتی، میں آپ کی مجبوری سمجھ رہی ہوں۔ وہ عورت میری بات سن کر سہم گئی اور اس کے سانس بھی سوکھ گئے۔ میں کہنے لگی، آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، آپ بتائیں تو صحیح یہ کیسے ہوا؟ وہ عورت کہہ رہی تھی، میں تجھے بتا رہی ہوں، مجھے اس بات کا پتہ نہیں، بس اب مجھے نہیں پتہ، میری عزت تو بچا۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ اسے میرے پاس چھوڑ جائیں، جب بچے کی ڈلیوری ہو جائے گی تو تب آپ اپنی بیٹی کو لے کر چلی جانا۔ وہ عورت خوش ہو گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا، وہ کہنے لگی، ہاں اس کا باپ اگر پوچھے گا تو میں بتاؤں گی کہ میں اسے خالہ کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تو نے میری لاج رکھ لی۔ میں بہت نرم دل تھی، مجھے ترس آ گیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ وہ لڑکی اب میرے کلینک میں میرے ساتھ رہنے لگی تھی، وہ بہت مطمئن تھی، وہ اتنا بولتی بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ اس سے سچ اگلوا لوں، لیکن بے سود، وہ خاموش کی خاموش ہی رہتی۔ میں نے اس کے کھانے پینے کا بھی خیال اچھی طرح رکھا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے مجھے کچھ رقم دی تھی اور میں اس رقم کے مطابق ہی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں حلوہ لے کر آتی ہے تاکہ اس کی بیٹی اس حالت میں کچھ طاقت محسوس کرے۔ اس کی ماں بہت خوش تھی اور بیٹی کو تسلی دے رہی تھی کہ میری بیٹی، یہ مصیبت جلد ہی تم سے دور ہو جائے گی، بس تو گھبرانا نہیں، اور خاموشی کے ساتھ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی رہنا، اور کسی کو حقیقت پتہ نہ چل جائے، اس بات کا خیال رکھنا۔ میں کہنے لگی، آنٹی آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اب بہت حفاظت میں ہے، میں اس کی اچھی طرح ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں، بس ڈلیوری میں کچھ وقت ہی باقی رہ گیا ہے، تب تک آپ بے فکر رہ جائیں، آپ کی بیٹی یہاں محفوظ ہے، اسے ہر وہ چیز مل رہی ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگی، لیکن میں بھی اپنے کام کو پوری طرح نبھا رہی تھی۔ لڑکی کی ماں کہنے لگی، بیٹا کتنا وقت ہے بچہ پیدا ہونے میں؟ میں نے کہا، آنٹی 15 دن باقی ہیں، 14-15 دن کے اندر ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگی، بچی یہ پریشانی بہت بڑی ہے، تو نے میری بیٹی کو تو یہاں رکھ لیا ہے، لیکن اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں کہنے لگی، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ خیر وہ وقت آ گیا جب اس لڑکی کی ڈلیوری ہونے لگی تھی، اس کو کافی تکلیف تھی۔ میں آپریشن تھیٹر روم میں اس کو لے کر چلی گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اس کی ماں کو فون کر کے بتا دیتی ہوں کہ تیری بچی کا بچہ پیدا ہونے لگا ہے، جلدی سے آ جاؤ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں جلدی سے اس عورت کو فون کرتی ہوں اور سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ لڑکی کو جب چیک کیا گیا تو اس کا بڑا آپریشن ہی ہونا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ معصوم بچی ہے، اتنا بڑا آپریشن ہونا ہے، یا اللہ اس کی جان اور اس کے بچے کی جان کو محفوظ رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں اس بات سے ڈر رہی تھی، مجھے اس بچے کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ بالآخر بڑا آپریشن ہوا، بہت مشکل کے بعد ہم لوگوں نے اس کی ڈلیوری تو کر دی، بچہ پیدا ہوا۔ وہ لڑکی بھی ٹھیک تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ ابھی تک اس کی ماں نہیں آئی، کہیں میں بڑے مسئلے میں پھنس ہی نہ جاؤں۔ اتنا عرصہ میں اس عورت پر یقین کرتی رہی، یا رب میری عزت بچانا،
میں نے تو انسانیت کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیال آ رہے تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہ یہ بچہ اور یہ لڑکی آخر ہیں کون۔ اس لڑکی کی ماں کو بتانے کے باوجود وہ ابھی تک نہیں آئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں بڑے مسئلے میں نہ پھنس جاؤں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی، کیونکہ ایسے مسئلے میں جو پھنس جاتا ہے تو نکلنا مشکل ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ دھوکہ تو بہت دے رہے ہیں۔ کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد اس کی ماں آ جاتی ہے۔ جب وہ بچے کو دیکھتی ہے تو وہ سر پیٹ کر رہ جاتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے، زور زور سے رونے لگتی ہے۔ میں جلدی سے کمرے میں آتی ہوں کہ آنٹی آپ آ گئیں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ بچی بالکل خاموش تھی، وہ اپنے بچے کو اٹھا کر بیٹھی تھی، لیکن ماں روئے جا رہی تھی۔ میں کہنے لگی آنٹی خاموش ہو جائیں، یہ رویہ آپ کا اچھا نہیں ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کچھ لحاظ کریں۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا بتاؤ اب کیا کریں گے اس بچے کا؟ اگر میں اسے گھر لے گئی تو کیا فائدہ، ہم دونوں کی جان چلی جائے گی۔ میں کہنے لگی وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ یہ فکر چھوڑ دیں، آپ اپنی بیٹی کو لیں اور گھر چلی جائیں، یہ بچہ ہم یہیں رکھ لیں گے۔ ہمارے پاس ایسے لاوارث بچے بہت ہیں، جس کسی کی اولاد نہیں ہوتی وہ ہم سے بچے لے جاتے ہیں، آپ اس بات کی فکر چھوڑ دیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت خوشی سے مجھے دعائیں دینے لگی کہ بیٹی تو کتنی اچھی رحم دل ہے۔ میں کہنے لگی انسانیت کی خاطر یہ میرا فرض تھا، اور آگے میں یہ جاننا نہیں چاہوں گی کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور نہ آپ مجھے بتائیں، بس آپ بے فکر ہو کر گھر چلی جائیں۔ وہ عورت کہہ رہی تھی بیٹا اگر تجھے کچھ اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دے، میں تجھے اور پیسے لا کر دے دیتی ہوں۔ تو نے جو مجھ پر اور میری معصوم بچی پر احسان کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں کہنے لگی نہیں آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اور میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتی ہوں۔ اگر میں اس مشکل میں آپ کی مدد نہ کرتی تو کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاتی۔ وہ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ میری زندگی میں عجیب و غریب تھا، پہلی بار ایسا واقعہ میری سامنے آیا۔ وہ عورت اور اس کی ماں بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں کہنے لگی آنٹی آپ بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں قسم اٹھاتی ہوں مجھے اس بات کا علم نہیں، بس یہ وقت دن بدن بہت برتر ہوتا گیا تو میں جلدی سے لے کر تمہارے پاس آ گئی۔ میں سمجھ چکی تھی، لیکن یہ بچی بھی کچھ نہیں جانتی، یہ معصوم ہے، اسے تو نہ سمجھ ہے، اسے کیا پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ خیر وہ دونوں ماں بیٹی چلی گئیں۔ بچے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس وقت میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے ہاسپٹل سے بھاگ جاؤں، لیکن کیا مجھے حوصلہ رکھنا تھا کیونکہ میں ڈاکٹر تھی۔ اس واقعے کو 3 ماہ گزر گئے۔ اب یہ میں بھولنا چاہتی تھی، لیکن جب کبھی میں فارغ بیٹھی ہوتی تو اچانک یہ واقعہ میرے سامنے ایک بھیانک خواب کی طرح آ جاتا۔ میں ڈر جاتی کہ یہ کیا حقیقت تھی، آخر اس معصوم بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں اپنے کلینک میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک ایسا منظر رونما ہوا جس نے ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن کو روک لیا۔ وہی عورت اپنی اسی بچی کے ساتھ اسی حالت میں دوبارہ میرے کلینک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اب کافی تیز ہو رہی تھی کہ یا میرے رب یہ پھر سے کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک دم سے حیران رہ گئی۔ وہ عورت سیدھا اس لڑکی کو لے کر میرے پاس آ گئی اور رونے لگی۔ میں کہنے لگی آنٹی پھر کیا ہوا، کیونکہ وہ لڑکی ایک بار پھر سے حاملہ تھی۔ وہ عورت اب کچھ نہ بولی، میں سمجھ چکی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کہنے لگی یہ کیا بات ہے، یہ پھر سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی ماں ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگی بیٹا اس کا الٹرا ساؤنڈ کرو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں جان چکی تھی کہ کوئی بات ایسی ہے جو عورت یہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ وہ عورت رو رہی تھی۔ میں کہنے لگی آنٹی اس بار تو کچھ نہیں کر سکتی میں، ایک بار میں نے آپ کی مدد کی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ ایک بار تو انسان مان سکتا ہے، لیکن دوسری بار آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو پھر آپ کی بیٹی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی دوران میرے کلینک میں ایک اور عورت اپنی 12 سالہ بچی کو لے کر میری طرف آ رہی تھی، اور اس کی بچی بھی حاملہ تھی۔
یہ منظر دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یا میرے رب، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ ایک دم سے میں ان دونوں ماں بیٹی کو کہنے لگی، لہٰذا آپ جا سکتی ہیں، میں اس حوالے سے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ عورت اٹھی اور اپنی بچی کو لے کر چلی گئی، کیونکہ دوسرے مریض کو بھی میں نے ٹائم دینا تھا اور یہ بات مناسب نہیں تھی کہ پہلی والی عورت کے چکر میں اپنا نیا مریض گنوا بیٹھتی۔ اس عورت کو میں نے اپنے کلینک کے اندر بلایا۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ میری بچی ہے، اس کی عمر 12 سال ہے۔ میں کہنے لگی، کیا اس کے پیٹ میں پانی ہے جس وجہ سے اس کا پیٹ اتنا بڑھ گیا ہے؟ تو وہ عورت خاموش تھی۔ اس کی لڑکی ہنس رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ ہنس کیوں رہی ہے اور اس کی ماں اداس بیٹھی ہے۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی بچی پاگل ہے۔ یہ بات سن کر تو میرا دل اور زیادہ زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کہنے لگی، کیا؟ میں کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں، جو مسئلہ ہوا سامنے آ جائے گا۔ جب میں الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں تو اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ کہنے لگی، یا میرے رب، کچھ ایسا نہ دکھا دینا جسے دیکھ کر میں زمین کے اندر دھنس جاؤں۔ میں مطمئن تھی کہ اس کی ماں اس بار مجھے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی بیٹی حاملہ ہے، جیسا کہ دوسری عورت نے کہا تھا۔ اس کی ماں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں پانی ہے، جس وجہ سے اس کا پیٹ بڑھ گیا ہے اور اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، جس وجہ سے آج میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ خیر، میں نے کہا، آنٹی، یہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ میں جلدی سے الٹرا ساؤنڈ روم میں اسے لے کر چلی گئی۔ اس کی ماں باہر بیٹھی ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہ دوسری عورت کی بنسبت صبر والی تھی اور کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اسی وقت میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ ایک بار تو مان لیا، لیکن دوسری بار دیکھنے پر میری آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مشین میں بچہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بھی دوسری لڑکی کی طرح حاملہ تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یا میرے رب، یہ کیا ہے؟ ایک کیس تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ دوسرا کیس، وہی عمر میں وہ لڑکی تھی اور یہ بھی اسی عمر کی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میرے سر میں درد ہونے لگی۔ ہاسپٹل کے سارا سٹاف میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ میرے سٹاف نے میرے ساتھ مل کر میری بہت مدد کی اور یہ سارا واقعہ ہم پولیس والے کے پاس لے گئے۔ پولیس والوں کو ہم نے یہ ساری بات بتا دی اور ہم نے کہا، آپ بھی ہماری اس حوالے سے مدد کریں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پولیس والے بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور اس علاقے میں ہم دونوں چلے گئے۔ پولیس کی ٹیم بھی ہماری مدد کر رہی تھی اور یہ جان رہی تھی کہ آخر یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی بھی جب پتہ چلا کہ اسی محلے کی ہے جہاں سے دوسری عورت رہتی تھی۔ لیڈی پولیس گھر گھر جا کر یہ تشویش کر رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، کون ہے ایسا یہاں۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے، ارے کوئی بھی نہیں ہے، یہاں تو شریفوں کا محلہ ہے، اور جن بچیوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ قرآن مجید کا درس لیتی ہیں۔ پولیس والے کہنے لگے، وہ درس کہاں سے لیتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، مدرسے کے امام صاحب کے پاس۔ وہ امام صاحب بہت اچھے نیک انسان ہیں، نمازی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور بچیوں کو قرآن مجید کا درس بھی دیتی ہیں۔ پتہ چلا کہ دونوں بچیاں بھی اسی مولانا کے پاس قرآن مجید کا درس لینے جایا کرتی تھی۔ پولیس تو ہوشیار ہوتی ہے، اسے تشویش ہوئی، وہ مولانا پر نظر رکھنے لگے۔ بہت کچھ جاننے کے بعد انہیں ایک سراغ مل ہی گیا۔ مولانا صاحب ہر رات ایک لڑکی کو لے کر ایک خفیہ کمرے کی طرف چلے جاتے اور کچھ وقت کے بعد ہی واپس آتے۔ انہوں نے وقت بھی شام کا رکھا ہوا تھا۔ شام کو وہ بچیوں کو قرآن مجید کا درس دیتے تھے، لیکن محلے والے انہیں نیک سمجھتے تھے۔ آخرکار پولیس نے پکڑ ہی لیا اور اتنا مارا کہ وہ طوطے کی طرح اپنا جرم قبول کر بیٹھا۔ وہ کہنے لگا، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کتنی لڑکیوں کی، معصوم بچیوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ وہ اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی اور میرا دل سکون میں آ گیا کہ شکر ہے، میری وجہ سے کتنی معصوم بچیوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی ہے۔ جن کی ہو گئی وہ تو ہو گئی، لیکن اب اور کی تو نہیں ہوگی۔
اسے پھانسی دی گئی۔ استغفر اللہ، آج کے دور میں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ صرف معصوم لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ والدین ہوشیار رہیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ جہاں وہ پڑھنے جاتے ہیں وہ آس پاس کا ماحول کیسا ہے، تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔